ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوجوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران آج جنوبی کشمیر کے کولگام اور اسلام آباد اضلاع میں مزید 4 کشمیری نوجوان شہید کیے ہیں۔ بھارتی دہشت گرد فوجوں نے ان میں سے 2 کو ضلع کولگام کے علاقہ نیپورہ جبکہ 2 کو لالن اسلام آباد میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا ہے۔ رواں ہفتے شہید ہونے والے کشمیری نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 18 ہو گئی ہے۔ اسے قبل بھارتی فوجوں نے اتوار، پیر اور بدھ کے روز ضلع شوپیاں کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کارروائیوں کے دوران 14 کشمیری نوجوان شہید کیے تھے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف فنکار اور ناول نگار ملک سجاد کی تیار کردہ 24 گرافکس کا ایک مجموعہ شائع کیا ہے، جن میں مقبوضہ کشمیر میں طویل ترین بھارتی محاصرے کے دوران لوگوں کے دکھ درد کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ملک سجاد نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو مختلف تصویروں کی مدد سے پیش کیا ہے۔ بھارت نے 24 مارچ کا 3 ہفتوں کے کورونا وائرس لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، جبکہ کشمیری 3 اشروں سے لاک ڈاؤن میں ہیں۔ 1990 جب کشمیریوں نے بھارتی قبضے کے خلاف تحریک آزادی شروع کی تھی، سے فوجی محاصروں اور کرفیو سے مقبوضہ کشمیر میں زندگی رکی ہوئی ہے۔ ملک سجاد کا کہنا ہے کہ ہم گزشتہ برس 5 اگست سے لاک ڈاؤن میں ہیں، جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کی تھی، ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کیا اور ٹیلی فون و انٹرنیٹ کی سہولیات کو ختم کیا۔ 1990، 2000 اور اب 2020 ہے، ہم فوجی محاصرے میں ہیں، ہمارے بچے جمع ہو گئے یہ دیکھتے ہوئے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے ممتاز امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز میں ملک سجاد کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں طویل ترین لاک ڈاؤن اور اس سے پیدا ہونے والی انسانی صورتحال کو اجاگر کرنے کے لیے بنائے گئے تصویری خاکوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ان خاکوں کے ذریعے کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم عالمی برادری کے سامنے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ 3 اشروں سے زائد فوجی محاصرے اور کرفیو کی وجہ سے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کی حمایت یافتہ نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت اپنے مکروہ کرتوتوں کی وجہ سے اب پوری دنیا میں ننگی ہو چکی ہے۔ ایک تازہ امریکی رپورٹ میں بھارت میں مذہبی اور نسلی اقلیتوں پر حملوں اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے تیار کردہ بین الاقوامی مذہبی آزادی رپورٹ 2019، جس میں دنیا بھر میں مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں کے بڑے واقعات کی نشاندہی کی گئی ہے، امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے جاری کی۔ رپورٹ میں گزشتہ سال مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی اور دسمبر میں بھارتی پارلیمنٹ کی طرف سے شہریت کے کالے قانون کی منظوری، بھارت میں اقلیتوں کے خلاف پیش آنے والے خونی واقعات اور مقبوضہ کشمیر میں فوجی دستے بھیجنے، لاک ڈاؤن، انٹرنیٹ اور فون کی بندش، صحافیوں پر قاتلانہ حملوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں امریکی سینیٹر ایڈورڈ جان مارکی نے محکمہ خارجہ پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا وبا کے پیش نظر مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ پر عائد پابندیاں ختم کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بھارت نے اپنے غلیظ کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے لاکھ جتن کیے، لیکن اس کے باوجود عالمی برادری کو حالات کا ادراک ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اپنے جارحانہ عزائم میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔